اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو یس اور نو کی باؤنڈری ہے صحیح والی ہسبینڈ وائف کے درمیان کیسے اسٹیبلش کرنی چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو نیت پہ اپنے بہت زیادہ چیک رکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسی سچویشن کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے یا اس کے لیے اپنے آپ کو ویل پریپیئر کرنا ہوتا ہے جہاں پر آپس میں کچھ ایسا فساد شروع ہو جائے کہ دوسرے کو لگنا شروع ہو جائے کہ آپ فیئر نہیں ہیں، کیا آپ کو اپنے لیے کوئی برڈن محسوس ہونا شروع ہو جائے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو دونوں اسپاؤزز ہیں ان کے درمیان میں کوئی آپس کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو، آپس میں بات چیت کرنے کا لیول ٹھیک ہو، کسی ایسے معاملے پہ وہ رکیں جس میں دونوں کسی نہ کسی طریقے سے ایگری کرتے ہوں. اگر وہ ایگری نہیں کرتے ہوں گے اور پھر وہ چاہیں گے کہ حالات بہتر ہو جائیں تو اس طرح نہیں بہتر ہو سکتے. پھر یہ بھی کہ ان کو یہ بھی طریقہ آتا ہو کہ آپس میں نیگوشیٹ کیسے کیا جاتا ہے. اگر نیگوشیٹ کرتے ہوئے کسی بھی بات پہ آپ نے اپنے دماغ میں ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھا ہو کہ جو میں چاہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے اور مجھے اپنے اسپاؤس کو اسی بات پر لے کر آنا ہے، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہوتا نا. کئی دفعہ لوگ ڈفرینٹ پاتھ لیتے ہیں. میں کامن سی مثال دیتی ہوتی ہوں لوگوں کو کہ لاہور جانے کے لیے آپ جی ٹی روڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ موٹر وے پہ بھی جا سکتے ہیں، بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا سکتے ہیں، آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں، آپ چھوٹی گاڑی پہ جا سکتے ہیں، بڑی پہ جا سکتے ہیں، ریسٹ ایریا پہ رکتے رکتے جا سکتے ہیں. آپ کوئی راستے میں رشتہ دار آتا ہے اس کے پاس اسٹے کرتے ہوئے جا سکتے ہیں. کوئی جلدی پہنچے گا، کوئی لیٹ پہنچے گا. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جو راستہ اس نے لیا ہے وہ بہتر ہے، اس نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی اس کے لیے حجت رکھی ہوتی ہے، لیکن ڈیسٹینیشن وہی ہے نا کہ اس نے پہنچ جانا ہے وہاں پہ. تو ہم اگر خود موٹر وے سے جا رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے اور کوئی دوسری کھڈوں والی سڑک سے آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیوں اتنے اریٹیبل ہو جاتے ہیں نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ اس پہ بھی وہی کام کروائیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور انسان زیادہ سموتھ راستے سے جا رہا اور ہم نے اپنے لیے ایک غلط پاتھ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہو. لیکن اصل کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کر رہے ہوں کوئی اسپیسیفک بات ہونی چاہیے، کوئی پازیٹیو بات ہونی چاہیے. ایسی بات پہ ہم کچھ نہ کچھ ڈسکشن کریں جو آبزرویبل ہو، جس کو ہم کاؤنٹ کر سکیں، جس کے لیے ہم اکثر کہتے ہیں اسمارٹ گول سیٹنگ. کہ اس کانسیپٹ کو ضرور آپ کو پڑھنا چاہیے کہ اسمارٹ گول کیسے سیٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہوائی باتیں تو بہت ساری کرتے ہیں نا، اسمارٹ گول سیٹنگ نہیں ہوتی. اسمارٹ گول میں کیا ہوتا ہے؟ ایس سے اسپیسیفک، ایم سے میجریبل، اے سے اٹینیبل اچیویبل، آر سے ریلیٹیبل، اور ٹی سے ٹائم باؤنڈ، کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ٹائم بھی اس کے لیے سیٹ کیا ہو. پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہماری میجر رسپانسبلٹیز کس فریم ورک میں لائے کرتی ہیں. اور ہمارا دین جس طرح ہمیں کلیئرٹی سے بتاتا ہے کہ ایک مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس سے بہت کلیئرٹی آ جاتی ہے انسان کو نا. ہمیں ہر بات پہ یہ سوچنا ہے کہ کہاں پہ میری حد ختم ہو جاتی ہے، کہاں تک میری اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہاں میں کسی بات کے لیے پریشان ہو سکتی ہوں، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت بہترین حل ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کریں. جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بس اب یہ میری باؤنڈری سے باہر جا رہی ہے، بات میری حد سے باہر جا رہی ہے، تو پاور آف دعا، بس ہم اس کو پھر وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم دوسرے انسان کو بتانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں وربلی، خاص طور پہ کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تو کیا وہ انسان ذمہ داری سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا. اس کا خاص کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہو، کہ پھر آپ اچھے الفاظ میں آپ کوئی اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوں تو اگلا انسان جو ہے وہ اس چیز کو سنک ان کرتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے. ہم جب بھی کوئی ریلیشن شپ میں ہیں، کسی مسئلے کو حل کرنا ہے اور ہم ایک دوسرے کو ریٹ کر رہے ہیں نا، آؤٹ آف 10 اس کو میں نے کتنے نمبر دینے ہیں، اس نے یہ کام اس سٹینڈرڈ پہ کیا ہے جو مجھے ٹھیک لگتا ہے، اس سے بھی پھر خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم پہلے سے جیسے کہتے ہیں نا اپنا کوئی ایک پری سیٹ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ میں نے بات تو کرنی ہے لیکن فلاں نے سننا ہی نہیں، تو پھر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ہم بہت اپسیٹ ہونے والے اسٹائل سے کرتے ہیں، یا دوسرا انسان جو ہوتا ہے وہ اس سے پھر پریشان رہتا ہے. تو یہاں پہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اچھی طرح کمیونیکیشن سیکھنی ہوگی. یعنی ایک وہ ہمارا پبلک فیس ہوتا ہے جب ہم باہر ہوتے ہیں ایز اے کپل، اور لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی بڑا آئیڈیل کپل ہے، بڑا مسکرا کے اچھی طرح بات چیت کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اس کلوز ریلیشن شپ میں آتے ہیں اور ہمارا وہ جو پبلک کے سامنے آنے والا ماسک اتر جاتا ہے، تو پھر ہماری جو کمیونیکیشن ایک دوسرے سے ہو رہی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور اس میں کیا کیا چیلنجز آتے ہیں، وہیں پہ تو ہمیں صحیح باؤنڈری سیٹنگ نہیں آتی. تو گڈ کمیونیکیشن جو ہے
اس کے لیے کہتے ہیں کہ دس از ایٹ دا کور آف سکسیزفل میرج. اچھی طرح کمیونیکیٹ کریں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ مسئلے مسائل کم ہونے شروع ہو جائیں گے. مس انڈرسٹینڈنگس وہاں ڈیولپ ہوتی ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوتی. جب کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ پھر بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. جب انسان ڈس سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اپنے ریلیشن شپ میں تو پھر وہ اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہے. وہ ڈسٹرکٹیو طریقے سے مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھتا ہے اور اسی وجہ سے پھر وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ گرو نہیں کر رہا ہوتا. اور کپلز کے پاس پھر ایک ہی چوائس آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ میرج ہے, بس اس میں کوئی ہماری آپس میں تو کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے گزارا کرنا ہے تو گزارا کرو. یا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں وہ پھر ڈیورس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جائے گا, کیسی کمیونیکیشن جو ہے وہ کی جائے گی. پہلا اس میں اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کیپ ہیبٹس فرام بلڈنگ اپ دیٹ ان دا لانگ رن کین بیکم میجر پرابلمس. ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے رہتے ہیں, وہ ہماری ہیبٹس بن جاتی ہیں, اور جب وہ ہیبٹس بنتی ہیں تو ان دا لانگ رن وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک شادی شدہ زندگی میں جو کمیونیکیشن کے لیے اوپننیس چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے کوئی باؤنڈری صحیح سیٹ نہیں کرتے, یا جو بولنا چاہیے وہ نہیں بولتے, اور جو نہیں بولنا چاہیے وہ بول دیتے ہیں. جو ہم مشکل سچویشنز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی ہم میوچل سیٹسفیکشن پہ نہیں جاتے. یا تو ایک پارٹی سیٹسفائیڈ ہے دوسری ٹوٹلی ڈس سیٹسفائیڈ ہے, یا یہ کہ دونوں ڈس سیٹسفائیڈ ہیں, تو اس میں بھی ہمیں پھر پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمیں بولنا نہیں ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ کب بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے. یعنی جو لوگ چپ کر جاتے ہیں اس سے وہ یہ ریلیشن شپ اتنا کلوز ہے کہ اس سے وہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہیں, وہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے اسپاؤس کو جو بتانا ہے اس کو کیسے طریقے سے بتانا ہے کہ بات بھی پہنچ جائے اور اس کا ہرٹ بھی نہ ہو. یہ طریقہ جو ہے یہ ہمیں سیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اٹیک نہیں کرنا ہوتا, ہم نے بیسیکلی پرابلم کے اوپر رہنا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں شخصیت کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس کا بہت آسان طریقہ ہے نا, مسئلے کو حل کرنا ہے, انسان کو نہیں ہم نے بدلنے کی طرف جانا. اس کے لیے ہمیں اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے کر آئے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے کروشل کنورسیشنز کی ٹریننگز کی تھیں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو پہلا اس کا فوکس ہوتا ہے اسٹارٹ ود دا ہارٹ. یعنی جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس میں پہلے ایک اپنی وہ جو انٹینشن نیت رکھنی ہوتی ہے کہ میرا مقصد کیا ہے. جب آپ اپنے مقصد کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے پاتھ کے پیچھے نہیں پڑتے. ہم کیا کرتے ہیں, پاتھ کے پیچھے پڑتے ہیں, اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیلنج ہوتا ہے نا, یعنی جو ہم نے ایک کوئی بھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ اس بات کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, یہاں جاننا ہے, یہ کام کرنا ہے. کئی دفعہ اسپاؤزز تیار ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی اریٹیشنز آتی رہتی ہیں. ہم ان اریٹیشنز میں اتنے سٹک ہوتے ہیں, اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں اور اس کام تک پہنچ کے بھی اس کو انجوائے نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں اکثر اسپاؤز پھر یہی کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے اتنی محنت کی اور تم ناشکری ہو کہ تم اس کو کام کو بھی تم کسی طرح سے ویلیڈیٹ نہیں کر رہی ہو. تو اگر ہم نظر ہی اس پہ رکھیں کہ یہ کام ہے اور یہ کروانا ہے اور یہاں تک پہنچنا ہے, ساتھ تھینک یو بھی بول دوں گی, ساتھ شکر گزاری بھی لے آؤں گی, تو آپ کے لیے پھر وہ کام بھی آسان ہو جاتا ہے. بیچ میں جو کچھ ہوا اس کو اگنور کر دیں. جی بالکل. اگر لگتا ہے کہ جی اسپاؤس نہیں کر رہے تو ہم بلکہ بچوں کے سامنے بھی ایک نیگیٹو امیج جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اردو میں امی جو ہمارے بچپن سے کہتی ہیں جو کام کرتی ہو نا اتنا مہنگنے ڈالتی ہو کہ کام کرنے کا فائدہ کیا. یہ وہی اردو کا محاورہ مجھے اس وقت یاد. اچھا, تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ تھوڑی سی آپ کو کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ لکھنا شروع کریں, آپ لکھیں کہ آپ نے کیا بولنا ہے, پھر اس کو دوبارہ سے کریٹیکلی پڑھیں کہ اچھا میں نے یہ بات کرنی ہے اور مجھے یہ بولنا ہے, تو یہ ٹھیک ہے جملہ. اگر لگتا ہے کہ نہیں اس جملے کو اور بہتر ہونا چاہیے پھر لکھیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کو, اب تو آج کل ہمارے پاس فون ہوتے ہیں نا, تو فون پہ ریکارڈر پہ اس طرح سے بولیں. جب آپ بولیں گے تو سمجھیں کہ وہ آپ کا ایک اسکرپٹ بن جائے گا. ٹھیک,
پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ سنتے ہیں کہ جب میں یہ جملہ بول رہی ہوں گی تو کیا میں نے افیکٹو طریقے سے بولا ہے. بلکہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی کنورسیشن کرتے ہوئے بھی اپنے اسپاؤس کو بتائے بغیر دوبارہ ریکارڈ کریں, یعنی جب آپ اس کی پریکٹس کر رہے تھے اور جب آپ نے ایکچوئل سینیریو میں بولا, اور آپ نوٹ کریں کہ کیا میری ٹون وہی تھی. کیونکہ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جب اپنے اسپاؤس سے بات کی ہوتی ہے تو ہم نے بہت گندی ٹون یوز کی ہوتی ہے, ٹونٹنگ ٹون ہوتی ہے, اور بعد میں جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا جھگڑا ہوا ہے تو اس وقت ہم اتنی پیار محبت سے بتاتے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ بولا تھا, حالانکہ وہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا. یہ دونوں کے لیے جا سکتا ہے, ہسبینڈ بھی یہی کام کرتے ہیں اور وائف بھی یہ کام کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب جب آپ وہ لکھ بھی رہے ہیں اور پھر آپ نے بولا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سی ان ایکسپیکٹڈ بات آ سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے, وٹ آر دا ڈفرینٹ پاسبلٹیز. اور پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کو انزائٹی ہوتی ہے, اصل یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ بول دینا ہے یا میرے اسپاؤس نے یہ کہہ دینا ہے اور پھر مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کہنا ہے. آپ اس سٹیپ پہ جاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ جو بھی پاسبل رسپانسز ہوتے ہیں آپ اس کی لسٹ بناتے ہیں. یہ میں کوچنگ سیشنز میں بھی کپلز کو کرواتی ہوں, یا کبھی کوئی مجھ سے آ کے پوچھے مثلاً میرے جی ہسبینڈ یہ بات نہیں مانتے, تو میں کہتی ہوں اچھا آپ کیا جملہ بول سکتی ہیں یا کیا بولنا چاہ رہی ہیں. وہ جملہ کنسٹرکٹ کرتی ہیں, ان کو میں کہتی ہوں اچھا آپ مجھے پھر یہ بتائیں کہ جب آپ یہ جملہ بولیں گی what is the possible response you will get, وہ جواب بھی کیا بولیں گے. جب وہ مجھے جواب بتاتی ہیں میں کہتی ہوں اچھا اب آپ یہ سوچیں اب آپ اس جواب کو کیسے ہینڈل کریں گی اور آپ نے اس کے لیے کیا بولنا ہے, اگلا ڈائلاگ آپ کا کیا ہوگا, کیونکہ آپ اپنے ہسبینڈ کو زیادہ اچھی طرح سمجھتی ہیں. ایسا جواب جس سے وہ ناراض بھی نہ ہو, آپ کی بات اوپنلی بھی سنیں اور چانسز یہ ہوں کہ آپ کی بات وہ ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اب آپ ڈائلاگ ٹائپ لکھیں. جب میں نے یہ بولا تو اب انہوں نے یہ جواب دینا, جب انہوں نے ایسا جواب دیا تو میں نے یہ جواب دینا. پھر آپ سوچیں نوئنگ یور اسپاؤس کہ وہ آگے سے کیا بولیں گے, اور اپنے جوابوں کو درست کریں, ان کے جوابوں کو درست نہیں کرنا. ان کا وہی سوچیں جو آپ ایکسپیکٹڈ جواب سمجھتی ہیں. ان ایکسپیکٹڈ آئے گا کچھ پرسنٹیج, وہ آپ ہینڈل کر لیں گے, لیکن اگر آپ نے ایکسپیکٹڈ جواب صحیح طرح سے لکھنے شروع کر دیے تو پھر آپ کی کنورسیشن خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ آپ کے اسپاؤس پتہ نہیں کیا بولیں گے یا کیا کریں گے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ صرف اپنی بات کر دیتے ہیں وہاں پہ, اور وہ بات بولنے کے بعد جب اس سچویشن میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بات کرتے ہیں تو مے بی اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ ناراض ہوئے بغیر چپ ہو جاتے ہیں, سوچنے کا ٹائم لے لیتے ہیں اور سوچنے کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں. یہ ہم طریقہ اپنے ٹینیج بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ کئی دفعہ جب بچے ہمیں کسی چیز میں بہت کارنر کرتے ہیں اور وہ جب ہم سے پھر جواب مانگتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ابھی جواب دیں اور مجھے یہ کیوں کرنا ہے اور میں یہ کیوں نہیں کر سکتی اور کر سکتا, تو آپ ان کے سوال لکھ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے سوچنا پڑے گا, میں سوچ کے آپ کو اس کا جواب دوں گی. اور جب آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ ان کے جو وہ کاؤنٹر نیریٹیوز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں, اور آپ پھر باقاعدہ لکھی ہوئی چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں ان کے سامنے. بچوں کو بے شک لگے کہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. کئی دفعہ بچے آپ کو بھی یہ ڈائریکٹلی بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ زبانی نہیں بول سکتی. کئی دفعہ ان کو یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے مشورہ لیا ہوگا, اس وقت وہ آپ کو اگر بے وقوف بھی سمجھے تو آپ ان کو کہہ سکتی ہیں کہ میں کسی بھی طرح سے نہ اپنا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ خراب کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کو غلط جواب دوں. تو میں اسی لیے لکھتی ہوں, سوچتی ہوں کہ ہر جملہ میرا درست ہونا چاہیے جب میں آپ سے بات کروں. تو اس کا بہت امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. میں نے خود پرسنلی اپنے بچوں کے ساتھ 1-2 دفعہ ایسے کیا ہوا ہے, اور میں پورا ڈائری لے کے بیٹھتی ہوں کہ میں نے آپ سے ٹائم لینا ہے, اور جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھے تھے تو میں ان کو تھوڑا سا ان کے جواب جو ہے ان کو ایلیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ میں نے کیونکہ آپ کی باتیں بہت آرام سے سنی تھی تو اب آپ بھی میری بات آرام سے سننا. تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت اوپننیس آتی ہے ان دا ریلیشن شپ, آپ اچھی طرح بات کر لیتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جو یہ کمیونیکیشن ہے یہ وربل ہونی چاہیے, یعنی آپ نے اچھے طریقے سے یہ بات کرنی ہوتی ہے, اچھے انداز میں کرنی ہوتی ہے, اچھی انوائرمنٹ میں کرنی ہوتی ہے. جتنی ڈیفیکلٹ گفتگو ہوتی ہے اس کے لیے اتنی اچھی انوائرمنٹ ہونی چاہیے. سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے شیئر کیا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے کسی کلائنٹ کو کوئی بہت مشکل کام کروانا تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سے کہا آفس کے باہر جو لان ہے کہ چلے ہم اس میں واک کرتے ہیں. واک کرتے کرتے ان کو کہا کہ آئس کریم کھائیں گے. جب وہ آئس کریم کھا رہے تھے
اور ان کے منہ میں آئس کریم تھی جس سے ڈوپامین جا رہی تھی اور وہ تھوڑے سے ریلیکس تھے، اس وقت انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں تو وہ کہتے ہیں وہ فوراً مان گئے، اور انہوں نے بہت موٹیویٹڈ تھے، انہوں نے فوراً پوچھا کہ اچھا ان کاموں کو کیسے کرنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کئی دفعہ اتنا ڈسٹیسٹ دے دیتے ہیں کہ انسان کو، جب آپ ڈسٹیسٹ دے دیتے ہیں تو پھر وہ انسان بات نہیں کرنا چاہتا. تو مجھے کبھی بھی کوئی خاتون اگر پوچھیں کہ کوئی ایسی کوئی ڈیفیکلٹ بات میں نے کرنی ہے اور اس میں ڈر بھی ہے کہ جھگڑا ہو جائے گا، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نا ہسبینڈ کے ساتھ ڈنر پہ جائیں، پبلک پلیس پہ جائیں، ڈنر پہ جائیں، اچھی طرح ڈنر کریں، ڈائلاگز اپنے اچھے پریپیئر کریں. اور کیونکہ پبلک پلیس ہوگی تو آپ بھی کیئرفل رہیں گی، محتاط رہیں گی، آپ بھی آرام سے بات کریں گی. ان کو اگر غصہ آئے گا وہ بھی محتاط رہیں گے، وہ بھی آرام سے بات کریں گے، اور پھر آپ اچھے طریقے سے کنورسیشن کو جو ہے نا وہ کیری کر سکتے ہیں. نان وربل کمیونیکیشن ہماری آٹومیٹکلی وربل کے ساتھ ملتی جلتی آ جاتی ہے. اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے، مطلب ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک سٹنگ میں دو باتوں کے بارے میں بات کریں، دو ڈفرینٹ سینیریو یا ڈفرینٹ پرابلمس کے بارے میں بات کی جا سکے. دیکھیے اگر آپ فوکس چاہ رہے ہیں نا، پھر تو ایک وقت میں ایک ٹاپک پہ ہی بات کرنی چاہیے. آپ کو پک اینڈ چوز کرنا چاہیے کہ اس وقت کون سی بات زیادہ پرائیورٹی پہ ہے. اگر 2-3 باتیں لنکڈ ہیں اور وہ پرائیورٹی پہ ہیں تو آپ ان کو اکٹھا پریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے کم از کم ہمیں اس کنورسیشن میں 7 سے 8 دفعہ جانا پڑتا ہے. یعنی دیر اینڈ دین کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا. اگر چھوٹی بات ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ اس وقت حل ہو جائے، لیکن زیادہ تر ہمیں پرابلمس بڑے مسئلوں میں آتی ہیں. تو جب بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم نے کنورسیشن کی اور ہمیں لگا کہ ہم خود اپسیٹ ہو گئے ہیں یا اسپاؤز اپسیٹ ہو گئے، تو پھر ہم اس کنورسیشن میں سے موو آؤٹ کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلیں اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی مناسب نہیں لگ رہا، آگے بات کریں گے. تو پھر آپ دوبارہ کچھ دنوں بعد کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو ہم بات کر رہے تھے، چھوڑتے نہیں ہیں. اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹ کے بغیر ایگزٹ کریں کہ ہم دوبارہ بات کریں گے، تو کچھ مسائل یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسپاؤس یا آپ کے پیرنٹس ایون وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ہی بات بار بار پھر اسی بات پہ بات کر رہے ہیں. آپ اس میں کہتے ہیں کہ ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، کیونکہ ابھی ہم لوگ سٹک ہو گئے ایک جگہ پہ. تو لیٹس تھنک آف اندر وے. میں بھی سوچتی ہوں، آپ بھی سوچیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، کیونکہ ہم نے اصل میں مسئلے کو حل کرنا ہے. اس لیے ہمیں بار بار اس کنورسیشن میں آنا پڑے گا، لیکن ڈائلاگس ہمیں پھر دوسرے کرنے ہوں گے یا ہمیں کوئی اور آلٹرنیٹیو طریقہ دیکھنا ہوگا. اس میں ایک اور پرابلم جو میں ابھی فیس کر رہی تھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوائڈنس کی طرف بھی جاتے ہیں. They don't want to talk about that problem anyway. تو جب بھی کرے نا تو کہتے ہیں نہیں اس سے مجھے اسٹریس ہوتا ہے، لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ ناؤ. لیکن وہ پھر ٹاک ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ پھر کیا کریں؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھے بہت اسٹریس ہوتا ہے، تو آپ کے ہاں بالکل یہ اسٹریسفل ٹاک ہے، آپ ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس سے اسٹریس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ بڑا اسٹریس آئے گا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس اسٹریس میں نہ چلے جائیں. تو اٹس اوکے، ہم اس کو چھوٹے چنکس میں کر سکتے ہیں اور ہم اس کو کچھ دنوں بعد کر سکتے ہیں، اور ہم پہلے اسٹریس مینجمنٹ کر کے پھر کر سکتے ہیں. یعنی دوسرے انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے جان نہیں چھوڑنی، آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یا یہ کہ کوئی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی نیوٹرل انسان کے پاس جائیں، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی نیوٹرل انسان دونوں کی بات سن کے کہتا ہے کہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. آپ کو اس وقت اس مسئلے کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہیے نا، کیونکہ ہم اپنے پیراڈائم سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ابھی حل ہونا چاہیے. تو وہاں پہ پھر ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسئلہ بیان کرتے ہوئے، جیسے اگلا بچہ بھی ایون ہے یا آپ ہسبینڈ ہیں، وہ کہیں گے مجھے اسٹریس ہو رہا ہے، اس میں ویلیڈیٹ کرنے کے ساتھ ہم کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ٹائم کنسٹرینٹ ہوتے ہیں، تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں اسے جلدی ہی حل کرنا ہوگا کیونکہ یہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے یا اس کی ڈیڈ لائن ہے یا واٹ ایور. اس طرح ہم بتا سکتے ہیں. بالکل بتا سکتے ہیں، بالکل بتائیں گے کہ آئی نو اس کی امپورٹنس کا یا اس کی جو ارجنسی ہے اس کا، بالکل اس کی امپورٹنس، اس کی گریوٹی آپ بتائیں گے. دوسرا یہ کہ ہم نا ویلیڈیشن بھول جاتے ہیں. ہم ان کو بتا یہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں تو عقل نہیں، تمہیں تو سمجھ نہیں، تمہارا تو کیجول سٹائل ہے، اور دیکھو میں کتنی کنسرنڈ ہوں. تو اگر ہم ان کو ویلیڈیٹ کر دیں کہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ یور فیلنگ از جینوئن، آپ جو فیل کر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں مجھے آئی کین فیل اٹ، لیکن کیونکہ یہ پرابلم ہے اس وجہ سے ہمیں اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو آپ پھر ان پیرامیٹرز پہ جاتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ لرن ٹو فائٹ بٹ فائٹ فیئر.
یعنی اختلافات ہوں گے. کوئی ایسا کپل نہیں ہے جو کہ کہے کہ ہماری کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی کانفلکٹ نہیں ہوا, لیکن ہم نا جو لڑتے ہیں نا وہ بہت بھونڈے طریقے سے لڑتے ہیں. اب اس کے لیے ہمارے پاس 3 مین رولز ہیں. ان 3 مین رولز کے مطابق ہم نے آپس میں کوئی انٹریکشن, لڑائی جھگڑا یا جو بھی کانفلکٹ ہے اس کو حل کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ پہلا رول اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اپنے فائٹنگ گولز کو اچیو کرنا ہے. انڈرسٹینڈ اینڈ اچیو یور فائٹنگ گولز. آپ نے گول کو ہی سیٹ کیا ہے کہ ہم کس بات پہ لڑ رہے ہیں. شروع کرتے ہیں ہم پتہ نہیں بچے کے اسکول جانے سے, پہنچ جاتے ہیں جب ہماری شادی ہوئی تھی اور منگنی ہوئی تھی, پھر پہنچ جاتے ہیں سسرال والوں پہ, اور پھر پہنچ جاتے ہیں ہمارے اماں ابا پہ اور ہمارے بچپن پہ اور ہمارے پتہ نہیں کون کون سے دکھوں پہ. اور وہ جو مین گول ہوتا ہے وہ ایسے کہ وہ معصوم بچہ وہ ہمیں کھڑا دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے کون کون سی فلمیں چل گئی ہیں. جی بالکل نا, وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مسئلہ تو بیچ میں رہ گیا. دوسری بات کہ ایکسپریس کرنے ایموشنز تھرو دا فائٹس, اپنے صحیح ایموشنز کو ایکسپریس کرنا آنا چاہیے. زہر نہیں اگلنا. اگر کوئی کانفلکٹ ہے, کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, تو اس میں ہم پیار محبت سے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ میں اپسیٹ ہوں, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی, لیکن آواز اونچی کرنی, گالی گلوچ کرنا, ہاتھ اٹھانا, بدتمیزی کرنی, مس بہیو کرنا, ماں باپ تک پہنچ جانا, یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی بات اچھے انداز میں بول کے بات کو صحیح رخ دے سکتے ہیں. اس کے لیے مجھے ویسے ہمیشہ لگتا ہے کہ اگر ہم جو بخاری شریف میں احادیث ہے نا پوری وہ پڑھنا شروع کر دیں نا, جس طرح سے صحابہ کرام, صحابیات, ازواج مطہرات, یہ سب کی ڈیلنگز ہوتی تھیں, ہمیں صحیح طریقے سمجھ آ جائیں کہ کیسے کسی کے ساتھ ہیلدی طریقے سے کنورسیشن کی جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ڈسٹرکٹیو فائٹنگ کو کنٹرول کرنا ہے. کوئی ایسا جھگڑا, کوئی ایسا اختلاف نہیں ہونا چاہیے جس میں ڈسٹرکشن آ جائے. اچھا, اب گول سیٹنگ پہ ہم کیسے کریں گے, ذرا ایک ایک کو الگ سے بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو یہ کہ اپنا جو سب سے بڑا جو کنفیوژن ہم مچاتے ہیں جب ہم نے ہمارا کوئی ایک کانفلکٹ آ رہا ہے اور ہم نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس کانفلکٹ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم اپنے اسپاؤس کو اینیمی سمجھ رہے ہوتے ہیں, دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب جو میں نے بات شروع کی ہے نا اس میں مجھے جیتنا ہے اور دوسرے کو تباہ کر کے جیتنا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک ریلیشن شپ میں ہیں اور اس ریلیشن شپ کا تقاضا کیا ہے, ہم ایک دوسرے کا لباس ہے. رسپیکٹ ہم نے رکھنی ہے, ہم نے اکٹھے جیتنا ہے. ہم اس لیے کوئی بھی کانفلکٹ سامنے نہیں لا رہے کہ میں جیت جاؤں. دیکھا جو میں کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا. ہم نے اس لیے بات کرنی ہے کہ کوئی اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی کنفیوژن ہے تو ہم اس کو کلیئر کر لیں, کوئی سلوشن تک ہم پہنچیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کریں, فیلنگز شیئر کریں اور ایک دوسرے کو زیادہ اچھی طرح سے جانیں, اور اسی طرح ہم دونوں جیتیں. بوتھ شوڈ بی آن اے ون ون. یہاں تک پڑھ کے مجھے اتنی شرم آئی. میں سوچی تھی کہ یہ وہی طریقہ ہے نا جو سنت کا طریقہ ہے, جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ایکسپرٹ جو ہے وہ ہمیں یہی بتا رہا ہے اور ہم اسی میں غلطیاں کرتے ہیں, اور شیطان ہمیں یہیں سے مس لیڈ کرتا ہے. بڑے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں بھی آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مدر ہوں اس وقت, کہ وہ تو میرا تو رتبہ بڑا بلند ہے, اب اس کی بےزتی کر دوں. بالکل بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی کانفلکٹ بھی ہوا ہے تو آپ کا ریلیشن شپ گرو کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ اس میں ہسبینڈ وائف کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. جتنا کلوز ہے اس میں پھر کانفلکٹس بھی اتنے زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, تو اس کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, کچھ کوئک ٹپس ہیں. آپ نے کچھ گراؤنڈ رول سیٹ کرنے ہوں گے کہ ہم سینسیٹیو ایریاز کو بیچ میں نہیں لائیں گے, کمپیریزنز نہیں ہوں گے. یعنی اگر کوئی بھی ایک لمٹ کو کراس کرے گا تو دوسرا اسپاؤس کہہ دے گا کہ یہ آپ نے لمٹ کراس کی ہے, اور پھر وہ یہ کہ آپ وڈرا کر جائیں. اگر آپ کے اسپاؤس کو نہیں یہ طریقہ آتا تو آپ سکھائیں نا, آپ وہاں تک لمٹ کو رکھیں. اس میں یہ کہ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹیو ایموشن نہیں آنا چاہیے, نہ آپ کے اینڈ پہ نہ ان کے اینڈ پہ. ان کے اینڈ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا نا, کہ آپ کو ایسی بات نہ بولے. اپنے اسپاؤس کی اتنی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر میں نے یہ بولا اور یہاں پر اب ان کی آواز اگر اونچی ہو رہی ہے, وہ اپسیٹ ہو رہے ہیں, تو میں نے کچھ ایسا بول دیا ہے جس سے وہ ڈسٹرکٹیو ایموشن آ رہا ہے, جس سے اب یہ کنورسیشن آگے نہیں چلے گی, اب یہاں میں چپ کر جاؤں. اسی طرح سے فرض کریں آپ نارمل سی بات کر رہے ہیں,
لیکن آپ کے اسپاؤس کی طرف سے پھر بھی کچھ آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کنورسیشن کو آگے بڑھانا چاہیے؟ نہیں، خاموش ہو جائیں. آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر خواتین جب کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے ہسبینڈ نے ہٹ کیا ہے، اس میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ بات چیت شروع کرتے ہیں ڈسٹرکٹیو ایموشن آ چکا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ رکتے نہیں ہیں. تو یہ یس اور نو میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پہ فل سٹاپ لگا دوں، نہیں لگایا تو پھر مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے سینسٹیو ایریا. ہم خود سمجھیں کہ میرے لیے کیا سینسٹیو ایریا، تو میں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کرنی کہ میرا اسپاؤس میرے سینسٹیو ایریا تک چلا جائے. اسی طرح سے مجھے ان کے سینسٹیو ایریاز بھی سمجھنے، اگر ان کی فیملی ان کے لیے سینسٹیو ایریا ہے یا کوئی پرٹیکولر بات کرنا ان کے لیے سینسٹیو ہے، مجھے بات اس پہ اگر کرنی بھی ہے تو پھر مجھے طریقہ سیکھنا ہے کہ میں نے کیسے کرنی ہے. جسے ہسبینڈ کے بہن بھائی یا پیرنٹس میں سے کوئی ایک اس کا بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے، اس پہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں وہ الٹا اپنے پہ اٹیک کرواتے ہیں. وہ اس ایریا کو نہیں چھیڑنا اسمارٹلی وہاں سے موو کرنا. بالکل. The core of the fight should be what you think your spouse, your partner has done, not the kind of person you think he is. یہ اب دوسرا اس کا رول ہے کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کو برا نہیں سمجھنا، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے اس نے جو کام کیا تھا نا وہ اپروپریٹ نہیں تھا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پورا بلڈوز کرتے ہیں. بیہیویئر پہ جانا ہے ہم نے، پرسنالٹی پہ. یہ بچوں کا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ we should look at the action, not what the person. بالکل. اگر آپ ٹھیک بھی ہیں، آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اگر بات کرنی ہے تو اس کو یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ اس کو ڈائریکٹلی جو ہے نا اٹیک کر رہی ہیں. ایسے موقع پہ جو فائٹنگ ایررز ہوتے ہیں، جیسے فرسٹریشن ہے یا یہ کہ ڈسٹنس آپ کا بڑھ گیا بات چیت کرنے کے بعد، کئی دفعہ سائلنٹ خاموشی، ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو گول سیٹ کیا اس کو آپ غلط طریقے سے پھر ہینڈل کر رہے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ لڑائی میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ لوگ بحث میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ لوگ کنونسنگ پاور میں بہت ماہر ہوتے ہیں. ایک پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، دوسری پارٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، یعنی برابر کی چوٹ نہیں ہوتی ہے زیادہ تر. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ویکنیس ہے تو پھر آپ جیسے زیادہ بول نہیں سکتے، آپ کو رونا آ جاتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو پھر آپ نے اس کے مطابق اس بات کو ٹچ کرنا ہے. اگر آپ ٹچ ہی نہیں کر سکتے، یا تو پہلے اپنے آپ کو ایک وپ کریں، ٹھیک ہے، اپنے غصے کو مینج کریں تاکہ آپ دلائل کے ساتھ بات کر سکیں. آپ ایموشنل ہیں تو ایموشنل انٹیلیجنس کو پہلے اپنی ٹھیک کریں تاکہ آپ جب بات کریں تو وہی بات ہے کہ آپ ایموشنل لیول پہ بات کو نہ کریں. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اپنے اسپاؤس کو کارنر نہیں کرنا ہوتا. اتنا ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے کہا دیکھا دیکھا دیکھا، کہ وہ بندہ آپ فیل کرے کہ بھی میں کیسے اس مسئلے کو حل کروں. اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا، اس سے صرف آپس کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اس سے ڈاکٹر کمل یہ بھی ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اگلا بندہ نم ہو جاتا ہے، اس کو وہ آئندہ کے لیے بھی وہ اس بات کو سنے گا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی اگر کوئی جھگڑا ہوا ہے یا کوئی آپ کا کانفلکٹ تھا اور آپ آپس میں بات کر رہے تھے، تو اس کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو دوبارہ بھی اچھے طریقے سے ڈسکس کر سکیں. یعنی آپ جب کہیں کہ ہاں یاد ہے پچھلے مہینے نا ہمیں یہ مسئلہ تھا، تو پھر آپ نے مجھے یہ بتایا، پھر میں نے یہ کہا، شکر اللہ کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ نہیں کہ جتنی دفعہ آپ کو وہ مسئلہ یاد آئے، آپ نے بات کی تھی، آپ کا دکھ اور ابھر کے واپس آپ ڈپریشن کے مریض بن جائیں، یا آپ کوئی بات ہی نہیں ہے اس پہ بھی لڑنا شروع کر دیں. ایک خاتون میرے پاس آئیں اور اتنا روئی، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا، انہوں نے بہت مجھ پہ شک کرتے تھے، میں اتنا پڑھنا چاہتی تھی، انہوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا. انہوں نے 3-4 سیشن میں مجھے لگاتار ایسے ہی بتایا کہ انہوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا اور میں پڑھ نہیں سکی، انہوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، پڑھ نہیں سکی. اور اس کے بعد باتوں باتوں میں پتا چلا کہ اب وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. یعنی وہ شروع کے شادی کے سال تھے جس میں وہ پڑھ نہیں سکی، لیکن اس کے بعد ان کے ہسبینڈ نے جب ذرا بچے بڑے ہو گئے، کیونکہ ان کو شوق تھا پڑھنے کا، تو ان کا ایڈمیشن بھی کرایا اور انہوں نے کوئی بہت 2-3 ڈگریاں بھی کی ہوئی ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے تو ڈگریاں کی ہوئی ہیں. کہتی ہاں لیکن مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ میں نہیں کر سکی تھی تب. وہ دکھ رہ جاتا ہے نا، وہ سٹک ہوتے ہیں آپ اس جگہ پہ. تو یہ گول سیٹنگ میں آ گیا. دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے اپنے صحیح طریقے سے اپنے ایکسپریشنز کو ایک وائس دینا سیکھنا ہے. اب اس میں کیسے ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی انکنٹرولیبل فائٹنگ ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے.
جیسے پوائنٹ لیس قسم کی فائٹنگ ہوتی ہے, ایویں فضول باتوں پہ ہم نے لڑنا شروع کر دینا ہے. اچھا, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ والکینو کی طرح ارپٹ کرتے ہیں, ایک دم سے کسی بات پہ بھی بہت زیادہ غصہ آیا. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ غلط بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ مسئلہ اصل وہ نہیں ہوتا, صحیح چیز کو فیس نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی, جب بھی وہ لڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کھانے پینے کو دوڑتے ہیں. یہ وہ ہوتا ہے انکنٹرولڈ فائٹنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو خود سے پتا ہونا چاہیے کہ اگر میرا غصہ اس نیچر کا ہوتا ہے یا میرے اسپاؤس کا اس نیچر کا ہوتا ہے تو پھر میں نے اس چیز کو پہلے ٹھیک کرنا ہے. جب تک یہ ٹھیک نہ ہو مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ تیاری کرنی ہے آپ نے پراپر کہ جی میں نے جو یہ بات کرنی ہے, اب یہ بات ایسی ہے جس پہ لڑائی ہو سکتی ہے, جس پہ میرا جو اسپاؤس ہے وہ مجھ سے کوئی ایسی ترش بات کہہ سکتا ہے جو مجھ سے میرے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے وہی بات ہے کہ پہلے سے ساری چیز کو سوچنا ہوتا ہے, اور آپ نے اپنے لیے گول یہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس کو وہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرنی کہ آج میں نے ان کو سیدھا کر دینا ہے, آج میں نے ان کو بتانا ہے. ایسے نہیں سوچنا. آپ نے سوچنا ہے مسئلے کو صرف حل کرنا ہے, ان کے بارے میں نہیں میں نے ایسے سوچنا. اچھا, رینڈم فائٹنگ نہیں کرنی کہ آؤٹ آف نو ویئر اگلا انسان پریپیئرڈ ہی نہیں ہے. آپ نے پریپریشن پوری کرنی ہے, پھر آپ نے ان سے کہنا ہے کہ مجھے کچھ چیز بادر کر رہی ہے, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. جو ڈیلی فائٹنگ آ گئی وہ تو ٹائم ٹیبل میں آ گئی نا. پھر رینڈم فائٹنگ جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ رینڈم فائٹنگ یہ ہے کہ جی آپ ناشتہ لگا رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں, ہوتا یہ کہ ہمارے نا دماغ میں نا کوئی ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, وہ ہمیں بادر کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم صحیح طرح سے لے آؤٹ نہیں کرتے جتنے میں نے سٹیپس آپ کو بتائے ہیں, نہ ہم اس کو صحیح طرح سے سامنے لاتے ہیں. یہ ہم نا سنائپرز ہوتے ہیں, ہم پیچھے سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں, ہم نا ٹانٹس کر رہے ہیں, سوچ کچھ رہے ہیں. دوسرے انسان کو بھی انڈائریکٹ سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے, وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں بولنا چاہ رہے ہوتے, تو ہم ایک دوسرے کے اوپر وہ تیر چلا رہے ہیں انڈائریکٹ اور فضول میں لڑ رہے ہیں. یہ رینڈم فائٹنگ ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پریپیئر کریں کہ ایک میٹر ہے بچے سے ریلیٹڈ, ہم دونوں سے ریلیٹڈ, گھر کے معاملات, ٹھیک ہے, میکے سسرال کے معاملات, کہیں آنا جانا, کہیں سیٹل ہونا, کوئی بزنس ہے, کوئی دین سیکھنا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ. یہ تو پراپر باتیں ہیں نا جن کے اوپر بندے یہ بھی بات نہیں کرتے. کھانا لگا دو, کیوں ابھی تو دیا تھا, بات یہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہیں سے لڑائی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, کیوں تم نے فلانا کام نہیں کیا, کرتے کیا ایسا. اسی طرح ہوتا ہے نا, کیونکہ ہم نا کئی میجر باتوں پہ بھی نا وہ صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر رہے نا. اب دیکھیں نا, فرض کریں یہی سچویشن ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے سوچا کہ میں 3 سلائس دے رہی ہوں, ہسبینڈ کو لگا کہ میں آپ نے 2 سلائس دی ہیں, 1 سلائس ٹوسٹر میں تھا. بجائے اس کے فرض کریں اگر یہ بات ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ ہسبینڈ نے کہا کہ جی آپ نے تو مجھے 2 سلائس دی ہیں, تیسرا کدھر ہے, یہ کہہ رہی ہے میں نے 3 دیے, وہ پھر انسسٹ کر رہے ہیں, یہ کہہ سکتی ہے میں بھی لے آتی ہوں دوسرا. اچھا, اور اگر وہ کہہ دیں میں ناشتہ کر چکا ہوں تو پھر بات کو نہ بڑھائیں, کہیں ٹھیک ہے. کہ جو رینڈم والی ایسی باتیں ہوتی ہیں, یا تو بیک اینڈ پہ ہمارے جو میجر مسئلے چل رہے ہیں نا وہ ہم نے حل نہیں کیے ہوتے, نمبر 1. یا یہ کہ رینڈملی اگر کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کو لڑائی کیوں بناتے ہیں نا, ہم فوراً سلوشن کی طرف چلے جائیں. ہم سلوشن کی طرف نہیں جاتے, ہم کیا کرتے ہیں اس مسئلے کو اور ایمپلیفائی کرتے ہیں. تو آپ نے باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھی مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسپاؤس میں بھی یہ سٹیمنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلو اس ٹائم پہ بات کر لیں گے, تو ویل اینڈ گڈ, آپ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے بات کر لیتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہا تو آگے سے جواب یہ آنا ہے ابھی بات کرو, تو پھر آپ یہ نہ پوچھیں, آپ خود سے اسیس کریں کہ کب وہ ٹائم ہے جب سیفٹی ہے, جب وہ سیٹلڈ ہیں, آپ بھی تھکی نہیں ہوئی, وہ بھی نہیں تھکے ہوئے, اور اب آپ ان سے کہیں کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. لیکن آپ پوری پریپریشن کے ساتھ آئیں, اور جب آپ بات کریں اگر لگتا ہے کہ اگلا انسان بھڑک اٹھے گا تو تب آپ اس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ سوچ لیں اس کے اوپر, ہم اس پہ دوبارہ بات کر لیں گے. یہ ہوتا ہے کہ رینڈم فائٹنگ نہ کی جائے, کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے رینڈملی نہ جایا جائے. پھر یہ کہ جو مسئلہ ہے نا صرف اتنے پہ ہی بات کرنی ہے, دنیا جہان کے مسئلے نہیں اس میں لانے. ہم یوزلی ایک بات سے شروع کرتے ہیں, اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کبھی کچھ نہیں میرے لیے کرتے, اب وہ بات شروع ہو جاتی ہے میں نے تمہارے لیے تب بھی یہ کیا تھا, پھر بھی یہ کیا تھا, اور ہم اس میں سے بھی پھر کیڑے نکالتے ہیں, ہاں وہ جب کیا تھا تو اس وجہ سے کیا تھا, وہ جب ہوا تھا تو تب یہ ساتھ گیا تھا, وہ جب ہوا تھا تو آپ اس وجہ سے کر رہے تھے. نہیں, اور وہ جو مین مسئلہ ہے پھر وہ وہیں رہ جاتا ہے. آپ سمپل یہ کہیں کہ ہاں نہیں اس پہ تو ابھی ہم بات نہیں کریں, جو ابھی والا مسئلہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو حل کرتے ہیں. اتنا فرق پڑ جاتا ہے نا کہ آپ کی کنورسیشن نیرو ڈاؤن ہو جاتی ہے, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے.
تو بچے بھی آپ کو جیسے جب کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتی، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، یا یہ ایسے ہے، یا آپ نے پہلے بھی یہ نہیں کیا تھا، تو وہ اگلا انسان بھی پھر سمجھ جاتا ہے کہ جی ادھر ادھر جو ہے نا ہم ٹریپنگ میں نہیں جا سکتے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ہم کوئی کانفلکٹ یا مسئلے کو حل کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمیں فوراً اینڈ رزلٹ ملے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا. صحیح ٹیکنیک اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں، میں نے بڑی اچھی طرح پریپریشن کی ہے، مسئلہ حل ہو جائے. کئی دفعہ وہ مسئلہ ساری زندگی چلے گا، وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا، لیکن ایک تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہیلتھی رہے گا، آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس رہے گا، آپ کو ایٹ لیسٹ پتا ہوگا، کلیئرٹی ہوگی کہ میں نے یہاں پہ یس بولا، میں نے یہاں پہ نو بولا، اور جو کام میں نے جیسے کرنا چاہا تھا میں نے کلیئرٹی سے وہ بات کر دی. نہیں تو ہم اپنے بارے میں ہی نا بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پھر وہی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ مسئلوں کو حل کیسے کرنا ہے.